السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر ویلوگ۔ جی دوستوں، جس طرح سے سیما کیس کے حوالے سے محمد ملک صاحب کی ایک اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ڈی ایس ایک چھوٹا کورٹ تھا، وہاں پر جو جج صاحبان تھے اس نے یہ کہا کہ جی یہ کیس ہم نہیں سنوائی کر سکتے، کیونکہ کیس ہماری حیثیت سے بڑا کیس ہے، اس کو آپ فیملی کورٹ میں لے کے جائیں یا سیشن کورٹ میں لے کے جائیں۔ دوستوں، اس کی وجہ سے وہاں پر محمد ملک صاحب کے خلاف یہ کہا گیا کہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ کچھ لوگوں نے خوشی منائی اور خاص طور پہ سیما کا بیان بھی سامنے آیا۔ تو سیما نے یہ کہا تھا کہ اگر کورٹ جو آرڈر کرے گی میں اس کی رسپیکٹ کروں گی، میں اس کو مانوں گی۔ تو دوستو، یہی وہ مکرو چہرہ ہے جو اس کا چہرہ ہمیشہ سامنے کچھ اور ہے، میڈیا کے سامنے کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں پر محمد ملک صاحب کو جیسے ہی اس ایچیکا میں دھچکا لگا کہ پچھلے اتنے دنوں سے یہاں پر جس طرح سے ڈی آر نے کورٹ نے باقاعدہ طور پر اس کیس کو سنا اور اپنا موقف بیان کیا، اور بلکہ نوٹس بھی جاری کیا۔ سیما کو نوٹس کیا 3 کروڑ روپے کا، سچن کو نوٹس کیا اور اے پی سنگھ کو 5 کروڑ کا نوٹس دیا۔ کورٹ نے یہ تمام چیزیں وہاں کے پولیس پرشاسن کو بھی کہا کہ اس کو روکا جائے، ریل بنانے سے، اس کو اس قسم کی کانڈ کرنے سے روکا جائے جو برائی پیدا کر رہے ہیں معاشرے میں۔ لیکن جب فیصلے کا وقت آیا دوستوں، کیونکہ اس میں کچھ دفعیں محمد ملک صاحب کے ساتھ نئی ایڈ ہو گئی تھی، جن میں سب سے سیما کے خلاف یہ کیس تھا کہ اس نے اویدھ طریقے سے شادی کی، یعنی وہ پہلے اپنے ایک غلام حیدر شخص جس کی وہ پتنی ہے، اس کے 4 بچے ہیں، جو اس کے انلیگل طریقے سے اس نے انڈیا میں انٹری لی ہے۔ پہلے سے نیپال میں شادی کرنے کا ایک فرضی ڈرامہ کیا، اس کے بعد انڈیا کے آ کر کس طرح سے باقاعدہ طور پر لائیو دکھائی وہ شادی، دوبارہ سے اسی شخص کے ساتھ دوبارہ شادی کی، ایک فرضی شادی کی اور تمام لوگوں کو منورنجن کیا۔ تو محمد ملک صاحب نے ان تمام کرداروں کو سامنے تفتیش کیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسری شادی کی، جبکہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں 2 خاوند رکھ سکتی ہو۔ خاص طور پہ مہلائیں ایک وقت میں 2 خاوند نہیں رکھ سکتی، کیونکہ یہ معاشرے میں بہت برائی پیدا ہوتی ہے ان باتوں سے۔ تو اسی لیے محمد ملک صاحب نے یہ کیس واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ جس بندے نے بھی اس کا ساتھ دیا تمام کو شامل تفتیش کیا جائے۔ ان میں اے پی سنگھ کا نام بھی درج تھا، اے پی سنگھ کے خلاف بھی کیس دائر کیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ ان براتیوں کو بھی شامل تفتیش کیا جانا تھا جس میں وہ براتی وہاں پر اس کی شادی میں تقریب میں باقاعدہ طور پر شامل ہوئے تھے۔ اور دوستوں، جو کہ سناتنی ایک مذہب ہے اور سناتنی مذہب کا مذاق اڑایا گیا، اور وہ جو شادی کرواتے ہیں، شادی سنپرک کراتے ہیں پنڈت صاحب جی، انہوں نے اسے بھی جبکہ قانون کا پورا پتہ تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اس کا کانڈ میں ان کا ساتھ دیا۔ آیا اس کو پیسے کا لالچ تھا یا واقعی وہ جناب سناتنی دھرم کو پروموٹ کر رہا تھا یا سناتنی دھرم میں اجازت ہے؟ دوستوں، اسی وجہ سے محمد ملک صاحب نے کل اپنی اسٹیٹمنٹ میں کچھ ایسی دفعیں بتائیں جو قانونی ایکٹ کے مطابق انڈیا قانون کے اندر موجود ہے۔ اتر پردیش کی قانون کے اندر محمد ملک صاحب نے ساتھ ساتھ ایسی دفعوں کے بارے میں ذکر کیا جن میں سے سب سے پہلے شادی پرشاسن کی وجہ سے شادی کرنے کی وجوہات بن گئی۔ جب کوئی مہلا عورت ہو اور وہ اپنا دھرم چینج کرتی ہے، وہ ہندو دھرم میں جانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے اس کو شادی وہ کہتی ہے میں نے شادی کرنے کے لیے دوسرے دھرم یعنی ہندو دھرم اپنا رہی ہوں، تو اس کی شادی کو اویدھ سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے شادی کو اس لیے اویدھ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس سماج کے دھرم میں یعنی انوالو نہیں ہو سکتی۔ اچانک سے صرف وہ ایک شادی کرنا چاہتی ہے، اس وجہ سے کسی بھی مہلا ہو یا پرش ہو اس کو روکنا ضروری ہے، اور قانون کی اگر انہوں نے وہ شادی کی تو قانون کی مخالفت ہوگی۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے ایک ہندو سماج کی لڑکی مسلم سماج کے لڑکے سے شادی کر رہی ہے، دوستو یہاں پہ پوائنٹ دونوں واضح ہے
یہاں پہ تمام وہی قانون ہے کہ جو میں نے ابھی پیچھے ذکر کیا، کہ یہاں پر بھی اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی ہندو سماج کی لڑکی مسلم سماج کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس میں اس کا دھرم چینج کرنا پڑے اور عورت کو، تو اس کو بھی اویدھ قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تمام دفعیں مومن ملک صاحب نے اپنے الفاظ میں واضح قانون ایکٹ، انڈین قانون کے ایکٹ 6 میں واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پرش ہو مہلا ہو دھرم پریورتن کر کر دوسرے دھرم کے ساتھ شادی کرتی ہے اس وقت تو وہ ان لیگل کہلاتی ہے۔ اس میں قانون کے رائے میں قانون کے حق کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کیا ہوتا، اس وجہ سے اس کا وہ طریقہ کار غلط ہے۔ دوستو یہاں پر یہ تمام چیزیں واضح ہو گئی کہ جب آپ کے ملک کے قانون میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مرد ہو پرش ہو مہلا ہو کوئی بھی شخص مسلم سماج سے ہو یا ہندو سماج سے ہو دوسرے سماج میں صرف شادی کرنے کے غرض سے جاتی ہے تو اس کو ناجائز کہا جائے گا۔ اگر اس دوران ان کے یہاں پر کسی کی کوئی اولاد پیدا ہوگی تو دوستو اس کو کبھی بھی جائز نہیں کہا جائے گا، یہی کہا جائے گا یہ ناجائز بچہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی معاشرہ ہو کوئی بھی کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں وہ کبھی بھی ناجائز چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں، زندگی بھر وہ باتیں ان کے پیچھا کرتی ہے اور مختلف طریقوں سے ان کے سامنے آتی ہے۔ دوستو معاشرے میں برائی پیدا کرنے میں محمد اے پی سنگھ اور سچن مینا اور اس کی پوری فیملی اور وہ لوگ جو شادی میں شامل تھے وہ تمام لوگ شامل تفتیش ہوں گے، کیونکہ آج امید ہے آج دوبارہ سے کیس فیملی کورٹ کے اندر جس کی اپلیکیشن دے دی گئی ہے، باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور باقاعدہ طور پر فیملی کورٹ نے اس کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا اور کیس چلانے کے لیے محمد ملک صاحب کو کہا جی کہ آپ اپنی کیس کی پروسیڈنگ کر سکتے ہیں۔ دوستوں جس طرح سے سیما نے اپنی تمام تر ایکٹیویٹی وہاں پر رہنے میں لگا دی، کاش کہ ایسے اس نے اپنے بچوں کے فیوچر میں لگائی ہوتی تو آج ان کے بچوں کو ددر کی ٹھوکر نہ کھانی پڑتی، کیونکہ رگھوپورہ میں ان کے بیٹا جو ہے وہ گروکل میں گیا ہوا ہے اور وہاں پر باقاعدہ طور پر کیس ہونے کے باوجود وہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، یعنی ہندو دھرم کے مطابق تعلیم حاصل کر رہا ہے، جبکہ کوئی بھی ملک کسی بھی دوسرے ملک کو تعلیم میں اتنی جلدی نہیں کرتے جتنی جلدی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے بچیاں بھی ان کے گھر میں نہیں رہتی، وہ ہمسائے کے گھر ایک چاچی نام کا یوٹیوب چینل ہے جو سیما حیدر نے اس کو بنا کے دیا، باقاعدہ اس کو جناب مونیٹائزر کرایا اور تمام ایسے کام کانڈ کروا کر اس کو وہ چلا کے دیا، اس نے اس وجہ سے ان بچوں کو اپنے گھر میں رکھا۔ دوستوں وہ بچیاں کسی بھی صورت میں وہاں سیف نہیں ہیں، نہ تو سیما صاحب کے گھر میں سیف ہیں نہ ان کے گھر میں سیف ہے۔ دوست ہمارا سوال ان 4 بچوں کے لیے ہے، ان 4 بچوں کو ضرور پلیز حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی ان کا دیکھ رہا ہے ہماری ویڈیوز، پلیز خدا را آپ انصاف پر فیصلہ کریں اور ان بچوں کو پاکستانی بچے ہیں پاکستانی کے حوالے کیا جائے، سیما کو ڈپورٹ کریں نہ کریں ہمیں اسے کوئی غرض نہیں۔ سچن محمد ملک صاحب نے یہ بھی کہا کہ سیما کو جیل ہر حال میں ہونی ہے اور اے پی سنگھ کو بھی میں نے ساتھ جیل میں کرنا ہے، ساتھ سچن کی فیملی کو بھی جیل میں بھیجا جائے گا، کیونکہ تمام لوگ اس یہ کانڈ کرنے میں ان کا سب کا رول اہم ہے۔ دوستو تو پھر ملیں گے نہیں اپنے سے، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔